تو جان بے شک قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. ایک ترجمہ بے شک قسم کے لیے جواب قسم سے کوئی چارہ نہیں. بس اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو تو یا پھر اگر جملہ اسمیہ ہو پھر اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو پہلے نمبر جملہ اسمیہ ہو پھر اگر جملہ اسمیہ اندر ضمیر ہے نا وہ جملہ اسمیہ والا ہو. اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو واجب ہے کہ اس جملہ اسمیہ مثبتہ کا جملہ اسمیہ آغاز کیا گیا کے ساتھ اس کی مثال واللہ ان زیدن قائم اور واللہ ان زیدن قائم. اور اگر جملہ اسمیہ کیا گیا ہوگا واللہ ما زید القائم واللہ لا زید الفدا برابر واللہ ان زید القائم. اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو سننا انہیں جملہ فعلیہ ماضی مثبت مضارع مثبت اللہ کے لگ نہیں کیتا انہیں کٹھا ہی بیان کیتا کہ تم آپ کر رہے ہیں. اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو پھر اگر جملہ فعلیہ مثبت ہو کہنا چاہیے ماضی ہو گئی مضارع ہوگا لیکن انہیں نہیں کیا اگر فعلیہ مثبت ہو تو اس کا آغاز کیا ہوگا لام اور یا اکیلے نام کے ساتھ. یار سمجھ نہیں لگی لام اور قد کے ساتھ اکیلے نام کے ساتھ مثال اس کی مثال واللہ لا اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہو پھر اگر فعلیہ پہلے ماضی ہو اس کا آغاز کیا گیا ہوگا اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ پہلے مضارع ہو اس کا آغاز کیا ہوگا بھائی آگے وہ پڑھانے لگا دو صورتوں میں جواب قسم معذوف اوپر فٹ کراؤں گا کبھی نہیں کرنا تحقیق کرنا تحقیق جواب قسم کون بولنا تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے اگر وہ بتایا ہوا یار تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے قسم سے پہلے ایسا جملہ جو اس جملے کی طرح جو جملہ قسم کا جواب ہوا یا جو جملہ قسم کا جواب تھا جو جملہ یار سمجھ نہیں لگی جو جملہ قسم کا جواب تھا اس جملے کی طرح قسم سے پہلے جملہ آ جائے تو جواب قسم کیا ہوگا کوئی مثال زید عالم واللہ اے واللہ ان زید عالم ایک ہو گئی صورت یہ نال او کان قدم کر یکون لاؤ جیسے نال کے کان کر ان نہیں لاؤ یار نہیں سمجھ آئی کیونکہ یہ آتا تھا ان کان کے بعد جو کان ہے وہ جزا دی شرط دی مطلب وہ شرط ہے تو اس سے پہلے جزا ورگا جملہ وہ سارا نام نہ لگا جی تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے اگر قسم واقعہ ہو جملہ مذکورہ کے جملہ مذکورہ تو مراد ہے جہاں جواب اور جملہ مذکورہ تو مراد ہے جواب جملہ مذکورہ جب پڑھ رہے ہیں جملہ تم کا جملہ تلتی موقع جواب آؤ ایک پچھلا جملہ ایک جملہ مذکورہ تو مراد وہ جملہ جواب قسم جیسا ہے پھر کیا ترجمہ کر رہے ہیں ایک کہانا اگر پچھلے کہانا تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے اگر قسم واقعہ ہو جملہ مذکورہ کے درمیان اس کی مثال زید واللہ عالم کی مثال ہے یہ بندہ ہی نہ دے جائے کوئی فٹ ہو جائے ہاشا خلا ادا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے اس
کی مثال جان کو محاشا زیدی و خلا زیدی و عطا زیدی. بعض ناظریوں نے کہا بے شک ان تینوں کے بعد واقع ہونے والا جب منسوب ہوتا ہے مقبولیت کی بنا پر اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے اور فاعل ہمیشہ ان میں پوشیدہ ضمیر ہوگی. تیری مثال پوشیدہ ضمیر ہوگی. تو تیری مثال آدھا مثال آدھا ادھر آدھا جو پڑھ ہے نا مثال آدھا پاس مثالیں مذکور مثالیں جعل کو معاشا زیدن بخلا زیدن آگے پڑھ لگا ہوں. جب خلا اور ادا واقع ہوں ماں کے بعد آگے کہتا ہے کہ نہیں واقع تھا دوبارہ پھر جب خلا اور ادا واقع ہوں ماں کے بعد یا وہ دونوں واقع ہو کلام یہ شرط ہوئی ہے. کی ہوگا یہ دونوں معین ہو گئے ایک تو ہے اور اور جان بھائی جب خلا تھی نہ بولے نال کو تشکر پا جائے اور جب خلا اور ادا اور لوگ روزہ رکھ کے پتہ نہ جانے کہ روزہ نبھائی تو یہ جانا تھوڑا پڑھانا تو میں اثر تک پڑھا میرا اثر تک پڑھا دے رہا کیونکہ ہوں چھٹنا میرا کام خراب ہوئے ہوں چھٹنا نہیں ہوں چھٹنا میرا کام خراب ہو جائے گا ہوں نہیں چھٹنا ہوں پڑھتے رہو اثر تک پڑھتے رہو. جب خلا اور ادا واقع ہو ماں کے بعد یا دونوں واقع ہو کلام کے شروع میں یہ دونوں معین ہوں گے ہونے کے لیے پھر ان دونوں کی مثال جب کلام ماں کے بعد ہو ماں خلا زیدن و ماں ادا زیدن مثال جب کلام کے شروع میں خلل پہ تو زیدن وادن کو سارے ترجمہ کرو سارے